السلام علیکم بچوں، کیسے ہو؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ٹھیک ٹھاک. الحمد للہ. اچھی بات. اچھا، دوبارہ ریمائنڈر ریمائنڈر کسی چیز کا کہ ہمارا میتھڈ آف لرننگ ٹیچنگ سٹائل جو ہے وہ ہمیشہ امپروو ہونا چاہیے، وہ اسیس کرنا چاہیے. جدھر مرضی جتنا بڑا ٹیچر ہو، جس مرضی کلاس کو پڑھا لے یا پڑھاتا ہو، اس کو امپروومنٹ اور اپنے میتھڈ کو ریفائن کرنا چاہیے. اس سلسلے میں ہمیشہ جو ہے یہ آپ کی فیڈ بیک اسٹوڈنٹ کے لحاظ سے اور ٹیچر کے لحاظ سے ہمیشہ ہونی چاہیے، جو کہ اس کی امپروومنٹ کے لیے. تو میتھڈس آف ٹیچنگ جو بھی ہیں، جس میں لینگویج اسٹائل ڈیفیکلٹی، اس کے بارے میں ضرور اپنی رائے پیش کیا کریں، یا سعد بھائی کو یا کسی طرح بھی کہ وہ آ جایا کرے، یا ڈائریکٹلی آپ بھی رابطہ کر سکتے ہیں. کلاس ڈسکشن اورینٹیڈ ہوتی ہے. اس میں یہ ہوگا کہ آپ سے میرا رابطہ ایون بولتے رہنا چاہیے آپ کو بھی، اور ہاں ہوں چلتی رہے تو اچھا رہتا ہے. نوٹس بہت ضروری ہیں. نوٹس کیونکہ یہ ہیں کہ دیکھیں، میں کتاب پڑھا تو رہا ہوں ایک، لیکن وہ اس میں سے کئی مواد جو ہے میں نکال بھی رہا ہوں. ٹھیک ہے، اور خود اپنے طور پر بھی جو ہے نا یہ اس میں ڈال بھی رہا ہوں، اور وہ بہت ضروری ہے. کیونکہ کئی چیزیں جو ہیں نا ہسٹوریسی میں جو نئی ڈیولپمنٹ ہے، کچھ کتابیں اگر پرانی لکھی ہوتی ہیں، اگر نہیں بھی لکھی ہوں، اس میں کئی انفارمیشن مسنگ ہوتی ہے جو کہ کافی امپورٹنٹ ہوتی ہے. جو اس فیلڈ یا اسٹڈی میں انوالوڈ ہوتے ہیں، ان کو اس چیز کا یا گہرائیوں کا معلوم ہوتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس اگر سینئر ہیں تو ان کو کہاں تک کیا انفارمیشن دینی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا، کورس آؤٹ لائن اور وہ باقی چیزیں جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر دی جائیں گی انشاءاللہ. اچھا، ہم تھے اس ٹاپک پہ، ہسٹری آف ایتھیزم کے ٹاپک پہ. ٹھیک ہے، اور ہم نے کرنٹلی یہ چیزیں ڈسکس کی تھی. کیا ہم نے ڈسکس کیا تھا؟ وٹ وی کورڈ سو فار. ٹھیک ہے نا. اس کے اوپر آتے ہیں. ہم نے کور کیا تھا کہ وائی اسٹڈی ایتھیزم، پڑھے ہی کیوں، کیا اس کی ضرورت ہے، کیوں کوئی مسئلہ بھی ہے کہ نہیں ہے. اس کے بارے میں ہم نے اسٹیٹس شیئر کیے، ہم نے لوگوں کے افکار چینج کیے، اور ہم نے یہ بتایا کہ کس طرح دنیا جو چینج ہو رہی ہے اور شفٹنگ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، اس وجہ سے یہ امپورٹنٹ ہو گیا اس کا پڑھنا وغیرہ وغیرہ، جو ہم نے کور کیا تھا پچھلی سلائڈ میں موجود ہے. ہم نے دو ہسٹریوں کی بات کی تھی. حالانکہ ہسٹری یہ کئی لیول پر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، دو نہیں ہے لیکن دو جو کہ میجر ہسٹری ہیں نا، جن میں ایتھیزم کا ایلیمنٹ ہے. ایک ہماری ہسٹری، ٹھیک ہے، مسلم ہسٹری، اور دوسری جو ہے وہ ہے کرسچن ہسٹری. اور اس کے مطابق سٹوری ذرا ڈفرینٹ چل رہی ہے، اور ہمارے طرف ذرا ڈفرینٹ چل رہی ہے، جو اسلامک ورلڈ کی ہسٹری. تو اس وجہ سے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھیں، ہماری جو اسٹڈی ہوگی وہ بھی اس چیز کو ذرا دیکھ کے آگے چلے گی. آگے، اور وہ اس لیکچر میں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے. اچھا، کچھ سوالات، اور یہ سوالات جو میں اس سلائیڈ میں دے رہا ہوں بڑے امپورٹنٹ ہے، اور یہ آپ کے ایگزام پرسپیکٹو سے بھی امپورٹنٹ ہے، جو کہ پچھلے ہم نے 2 لیکچر کور کیے اس کے اندر اس معاملے میں کہ since when did atheism exist، ایتھیزم کب سے وجود میں تھا. ٹھیک ہے نا. اینڈ ان what forms، اور کن حالات میں موجود تھا، یعنی کیا کیا ان کے افکار تھے، اور کس قسم کی فارم میں موجود تھا، زیادہ تھا، کم تھا، کن لوگوں میں پایا جاتا تھا، یہ چیز. ٹھیک ہے نا. یہ امپورٹنٹ کوشچن ہے. آگے، ڈیولپمنٹ آف ایتھیزم اینڈ رول آف رینیسانس. رینیسانس پیریڈ جو ہے، ٹھیک ہے، 1500 سے 1600 کے درمیان کا پیریڈ ہے. اس کے اندر یہ ڈیولپمنٹ جو ہوئی، اور ایتھیزم ایک قسم کا کس طرح رائز میں ہے، اس ہسٹری کا جاننا، اور اس میں رینیسانس پیریڈ کے اندر جو ڈیولپمنٹ ہے اس کا اس سے کیا تعلق ہے. ٹھیک ہے. اگلا، رول آف سیکٹیرین کانفلکٹ. جو پروٹیسٹنٹزم اور کرسچنزم کیتھولزم کا جو بیچ میں کانفلکٹ پیدا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے ایتھیزم کو کیوں فروغ ملا. ٹھیک ہے، یہ ایک اگلا بہت امپورٹنٹ سوال ہے. آگے ہے رول آف کرسچن چرچ. ٹھیک ہے، کہ کرسچن چرچ کا کیا رول تھا اس میں. وہ اس سینس میں کہ فار ایگزامپل انہوں نے کیا رسپانس دیا. ٹھیک ہے، کیا رسپانسز آئے اس کے معاملے میں، کہ کرسچن چرچ نے جب ان کے آگے یہ آئیڈیاز آئے، نئے افکار آئے، تو اس کو کس طرح انہوں نے اس کو رپلائی کیا. ٹھیک ہے. آگے، فریم ورک شفٹس ٹورڈز امپیرسزم اینڈ پازیٹیوزم. ٹھیک ہے نا. بچوں ہم نے پچھلی دفعہ بھی یہ ٹرمز آئی تھی، اس میں 3 ٹرمز بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک میں نے ٹرم یوز کی تھی ایپسٹمولوجی. ٹھیک ہے. دوسری ٹرم میں نے یوز کی تھی ایمپیرسزم. ٹھیک ہے. اور تیسری پازیٹیوزم، جو کہ اس سے لنک کرتی ہے. ٹھیک ہے. تو ایپسٹمولوجی جو لفظ ہے، ٹھیک ہے، یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا، اور میں نے کہا تھا بار بار آئے گا، تو اس کو ذرا آپ کو ذہن نشین کرنا ہوگا. آپ میں سے کسی کو یاد ہے کہ ایپسٹمولوجی سے مراد کیا ہے؟ جنرلی جو بھی آپ کو آئیڈیا ذہن میں ہو یا سمجھ آئی ہو، یہ کس چیز کی اسٹڈی ہے؟ عامر، راشد یا طوبہ؟ نہیں سر، نہیں یاد. یاد رکھ لیں، ایپسٹمولوجی جو ہے، ٹھیک ہے، اس سائنس آف اسٹڈینگ نالج کو کہتے ہیں. کہ علم جو ہے، جو انسان چیزیں جانتا ہے، وہ آتا کہاں سے ہے. ٹھیک ہوگی.
دوبارہ بتاؤں، وہ یہ ہے کہ وہ اٹ از دا اسٹڈی آف نالج ہاؤ اٹ از ریسیوڈ، یعنی وہ کس طرح ہمارے پاس علم پہنچتا ہے. ٹھیک ہے، اس سے مراد کیا ہے کہ کیا وہی سے علم کی اصلیت یا سچ پہنچتا ہے، ٹھیک ہے، یا ہمیں جو ہم دیکھتے ہیں محسوس کرتے ہیں اس سے سچ پہنچتا ہے، یا اس چیز کے اکٹھے مجموعے سے پہنچتا ہے، مثال کے طور پر، یا پھر ہماری سوچ بچار کی وجہ سے ہمیں چیزوں کو پتہ لگتا ہے. یہ 3 4 اس کے اندر آگے فردر اسٹڈیز ہوتی ہیں، اس کو کہتے ہیں ایپسٹمولوجی. ٹھیک ہے نا. اب جیسے مثال کے طور پر ہمارے ہاں مسلمانوں کے ہاں جو عقیدہ ایپسٹمولوجی ہے اس میں یہ ہے کہ وہی اور ہماری سینس پرسیپشن یہ دونوں کا مجموعہ ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں بعد میں ہماری ریزننگ بھی آتی ہے. یہ چیزیں جو مل کر جو ہے نا ہمیں سچائی کی طرف اشارہ کرتی ہیں اور ہمیں سچ کی طرف دیتی ہیں. لیکن اس میں سے مخصوص جو بالکل حق بات ہوتی ہے وہ ہمیں قرآن یا وحی سے ثابت ہوتی ہے، باقی چیزوں میں تھوڑا ظن موجود ہوتا ہے ہمیشہ. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. امپیریسزم کیا تھا؟ امپیریسزم یہ تھا کہ وہ چیز جس کو آپ جو کہ آپ کے 5 سینسز سے محسوس ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو وہ والی آئیڈیا کہ یہ جو بھی چیز ہم جان سکتے ہیں صرف وہ چیزیں جو کہ 5 سینسز سے محسوس ہو سکتی ہیں اس کو امپیریسزم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یا اس بندے کو امپیریسسٹ کہتے ہیں. پازیٹیوزم کیا ہے؟ پازیٹیوزم وہ موومنٹ ہے، ٹھیک ہے نا، وہ تحریک ہے جس نے امپیریسزم کو فروغ دیا. ٹھیک ہے، اس میں پازیٹیوزم امپیریسزم کی ہی ایک فارم ہے. ٹھیک ہے، جو کہ زیادہ مطلب یعنی وہ اس حد تک جاتی ہے کہ آپ کے جو الفاظ آپ بولتے ہیں نا اس کی بھی ویریفیکیشن احساسات سے ہونی وہ آپ کے 5 سینسز سے ہونی چاہیے. اور اس کی کوئی اس کی کوئی تک نہیں ہے، ہم اس کے بارے میں اس کو ابھی آگے کھولیں گے ہوا کیا. ٹھیک ہے. اچھا، فلاسفرز اینڈ بیکلیش. فلاسفرز نے پھر کیا لکھنا شروع کیا، اور ہم نے یاد ہے کہ ہم نے دی ایج آف ریزن کتاب کی بات کی تھی جس پہ پہلی دفعہ رینیسانس لیٹ رینیسانس پیریڈ کے بعد جو ہے نا اس کے اوپر بک لکھی گئی جو کہ پورے بائبل کے خلاف لکھی گئی بک کہ یہ ریزن کے خلاف ہے، ایسا ہے ایسا ہے، اور یہ بہت بڑا ان کا میجر شفٹ تھا. اور اس کے بعد بیکلیش چرچ کی طرف سے آیا، ریلیجیس کمیونٹی کی طرف سے آیا. پھر ہم نے ڈسکس کیا تھا تھیوری آف ایوولوشن کو. ٹھیک ہے، کہ تھیوری آف ایوولوشن جب آئی نا تو کس طرح اسے اسٹرینتھ ملی ایتھیزم کو اور اس میں آگے وہ بڑھا. اچھا، پھر ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ایسٹ والی سائڈ پہ رائز آف کمیونزم اور سوشلزم یورپ میں بھی اور اس طرف چائنا والی سائڈ پہ بھی یہ پولیٹیکل ایتھیزم کو بھی اس سے فروغ ملا، جس کی وجہ سے یہ لوگ یہ باتیں جو افکار یہ تھنکر سے چینج ہو کے یہ لوگوں میں بھی آنا شروع ہو گئے. اور آخری ہے بگ بینگ اینڈ دا چینج ان ڈائریکشن. جی ہم نے ابھی کور نہیں کیا تھا، انشاءاللہ ہم یہاں سے شروع کریں گے. یہ رائز آف کمیونزم کا تھوڑا سا پارٹ جو کہ ہم نے سرسری کیا تھا یہ میں دوبارہ ایک دفعہ کہہ دوں. اس میں یہ تھا کہ پولیٹیکل ایتھیزم یہ ہوتی ہے، اس میں جو مین تھنکر تھا کارل مارکس تھا جس کی 2 کتابیں داس کیپٹل اور دا کمیونسٹ مینیفیسٹو یہ بڑی مشہور تھیں اس پولیٹیکل موومنٹ کے لیے. اس کے بعد جو ہے یہ یہ اس کی بندے کی پیدائش 1818 سے 1883 تک ہوئی تھی، مطلب یعنی وفات ہوئی تھی. پھر رشین ریولوشن میں انوالو تھے لوگ جو لینن اسٹالن اور ماؤ کی ان کی وجہ سے یہ یہاں پر یہ ہوا، اور اس کے اندر انہوں نے دیگر ادیان کے اوپر پرسیکیوشن کی. اچھا، بگ مین اینڈ دا چینج ان ڈائریکشن یہ کب ہوا؟ دیکھیں بچوں، 20th سینچری میں 1900 سے لے کے یہ بڑی مزے کی چیز ہوئی. ٹھیک ہے نا، ہوا یہ کہ حالانکہ ہم نے دیکھا کہ کتنا میسو رائز گیا، ٹھیک ہے نا، ایتھیزم کا، پولیٹیکل ایتھیزم کا بھی. ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ سے نا ایک قسم کا ایتھیزم ٹاپ پہ تھا. ٹھیک ہے، لیکن جب آئیڈیا والے ڈائریکشن میں اور سائنس کی دنیا کے اندر یہ ہوا کہ ایک قسم کا شفٹ آیا. ٹھیک ہے، اور شفٹ وہ الٹا ہوا. وہ کیا ہوا؟ وہ ہوا یہ کہ یہ ہے کہ کانسیپٹ دیٹ یونیورس آلویز ایگزسٹڈ. ٹھیک ہے نا، یہ کانسیپٹ تھا ایتھیز کے اندر کافی مشہور اور کافی پرومیننٹ. ٹھیک ہے، کہ یونیورس جو ہے وہ ہمیشہ سے ایگزسٹ کرتی رہی. ٹھیک ہے، یونیورس ہمیشہ سے ایگزسٹ کرتی ہے، اس کو کوئی بنانے والا نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے بس ایسے کی ایسے ہے. ٹھیک ہے، اور اس پہ کافی مشہور اسٹیٹمنٹ ایک بڑے مشہور ایتھیسٹ تھنکر کی بھی ہے، برٹرینڈ رسل جس کا نام ہے. انہوں نے کہا تھا یونیورس از جسٹ دیئر اینڈ دیٹ از آل. ٹھیک ہے، اور یہ بڑے پختہ یقین سے کہتے تھے کہ یہ اس سے بڑا کوئی سچ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، بڑے پختہ یقین سے کہتے تھے. تب ہوا یہ کہ سائنس کی نا پھر ایک تھیوری نکلی. ٹھیک ہے، جس کو یعنی اس بات کو نا یہ جو بھی اوپر بات ہے اس کو پازیٹیوسٹ اور امپیریسسٹ نے بہت زیادہ سپورٹ کیا. ٹھیک ہے، یعنی یہ سارے کہ جی ہمیشہ سے یہ رہی ہے، اس میں کوئی اس میں چینج نہیں ہے. اچھا، ہوا کیا؟ بگ بینگ تھیوری آئی.
بگ بینگ تھیوری بھی اسی 19 یعنی 1930 یعنی ورلڈ وار 2 کے ایرا کے بعد جو ہے نا یہ تھیوری جو ہے آئی. جب یہ آئی نا تو اس کا بڑا مطلب بیک لیش رسپانس ہوا, ٹھیک ہے, اسپیشلی پازیٹیو اس کے بارے میں انہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا نا کہ یہ بے تکی بات ہے, اتنی کوئی اسٹرانگ تھیوری نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور کئی سائنٹسٹ اس کے خلاف بہت ہوئے, اسپیشلی جو ہے ایتھیز, کیونکہ ان میں ایتھیزم کا رائز بھی بہت تھا اور وہ انہی سائنس کو ساتھ ساتھ ملا بھی رہے تھے, جیسا کہ اپنے پچھلے لیکچر میں کور کیا. تو وہ یہ کہ بگ بینگ تھیوری کیا تھی, وہ ایک اس کی اگر آپ انڈرسٹینڈنگ لینا, اس میں یہ تھا کہ اسپیس کے نا ڈفرینٹ پوزیشنس پر جب آپ اس کو آبزرو کرتے ہیں یا اس کے اندر جو انالیسس کرتے ہیں, ویو انالیسس کرتے ہیں, ایکس رے فنکشن یا ڈفرینٹ فنکشن کرتے ہیں, تو ہمیں وہاں پر مائکرو ویوز ملتی ہیں. مائکرو ویوز کا چکر یہ تھا کہ مائکرو ویوز جو ہے نا اس سے یہ ڈٹرمن ہو رہا تھا کہ وہ اگر اسپیس کے ایک پرانے حصے میں سے لی جاتی ہے جو آبزرو ہوتی ہے ورسز ایک وہ اسپیس کے ارلیئر حصے سے آبزرو ہوتی ہے, تو اس کے اندر اس کا ڈفرینشیل نظر آتا ہے, ٹھیک ہے. اور وہ مائکرو ویو یہ بتاتی ہیں کہ اس کی ایج تھی, یعنی جو بھی اسپیس کنٹینیوم کے اندر اس کی ایج تھی, اس سے یہ ثابت ہونا شروع ہو گیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سارا جو اسپیس کنٹینیوم اسٹرکچر ہے اس کی ایک ایج بھی ہے, ٹھیک ہے. اس کی کمپلیکسٹیز ہم بعد میں جائیں گے کہ بگ بینگ تھیوری ہے کیا, لیکن بگ بینگ تھیوری جو آپ کو اس سے یہ ثابت ہوا کہ جو دنیا ہے ایونچولی وہ ایک اوریجن سے نکلی ہے, ٹھیک ہے. ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا, ٹھیک ہے نا, اس دھماکے کے سلسلے میں جو ہے پھر اس کے گیسز ملی, ان سے دھماکہ ہوا اور ان کے ریزلٹ میں جو ہے نا دنیا اور یہ چیزیں جو ہیں وجود میں آئی, ٹھیک ہے. یہ بگ بینگ تھیوری ہے. تو بگ بینگ تھیوری کا جو مین ایویڈنس تھا وہ مائکرو ویو سے جو اسپیس اینڈ ٹائم اسپیس کے اندر ملتے تھے ڈفرینٹ اسپاٹ سے جہاں پر یہ آبزرو کیا جاتا تھا. اچھا, اب ہوا یہ کہ انہوں نے اس کے اگینسٹ بولا, لیکن ہوا یہ کہ یہ اسٹرانگ تھیوری ہو گئی آہستہ آہستہ, اینڈ وچ گارنرڈ اے سائنٹیفک اگریمنٹ اینڈ کنسنسس, ٹھیک ہے. آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ اس میں اسٹرینتھ ملی اس کی تھیوری کے اندر, اس میں اور سائنٹسٹ نے کیا اس کو, ہاں ملتے ملتے یہاں تک کہ اس کے اوپر بہت زیادہ اگریمنٹ ہو گیا. یعنی جس طرح کہ تھیوری آف ایوولوشن پہ کہتے ہیں نا کہ ان کا اگریمنٹ پیدا ہو گیا, اس طرح اس کے اوپر بھی پیدا ہو گیا. اب یہ ڈائلیما بن گیا امپیریسسٹ اور پازیٹیوسٹ کے لیے, جس کی وجہ سے یہ ہوا کہ ان کو مطلب یعنی وہ جو اوریجن آف دا یونیورس کی ہے نا بات, وہ اور اسٹرانگ ہوگی اور اس میں سائنٹیفک ایویڈنس بھی آ گیا. اب ہوا یہ تھا کہ کیونکہ وہ سائنس کی بنیاد پہ کم از کم جو لوگ ایتھیسٹ ہوئے تھے نا ان کے ایویڈنس میں کمزوری پیدا ہو گئی. اور پھر ہوا یہ کہ اچھا ایک اور میں آگے بعد میں کروں, تو اس سے یہ ہوا کہ یہ چینج پیدا ہوا. اب اس چینج کی وجہ سے نا ڈیزم اور اگنوسزم جو وہ پرانے والا تھا نا وہ دوبارہ اور زیادہ رائز پکڑے, کیونکہ کئی لوگ ریلیجن سے کوائٹ آنیسٹلی نفرت کرتے تھے, کرسچن وہ دوبارہ بننا نہیں چاہتے تھے, تو اس وجہ سے وہ دوبارہ پھر ہوا یہ کہ ڈیزم میں کو اور رائز ملا, اور یہ جو سائنٹسٹ ہیں ان کے ہاں ڈیسٹ پیدا ہونے شروع ہو گئے, ٹھیک ہے. اچھا بچوں, اس کے اندر میں آپ کو آگے بڑی مزے کی چیز بتاتا ہوں. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہوئی, ٹھیک ہے نا, فلاسفیکل میچورٹی بھی پیدا ہوئی پازیٹیوسٹ کے اندر, ٹھیک ہے. ہو روٹ اگینسٹ دیئر اون تھیوری, انہوں نے اپنی تھیوری کے ہی اگینسٹ لکھنا شروع کیا, ٹھیک ہے. اور وہ جان بوجھ کے نہیں لکھنا شروع کیا یا پھر اس کا سائنٹیفک ایلیمنٹ نہیں تھا, وہ یہ تھا کہ ویسے بھی جو فلسفی طور پر نا یہ بڑی کمزور بات تھی, ٹھیک ہے. جو تھیوری اور تھیوریٹیکل ماڈل بھی تھا امپیریسزم کا, اس کی تک نہیں بنتی تھی. وہ کہتے کہ یار یہ جو ہم سینٹینس بولتے ہیں اس کو کس طرح ویریفائی کریں گے, ٹھیک ہے نا. الفاظوں کو بھی تو ویریفائی نہیں کر سکتے ہیں نا, آئیڈیاز کو ویریفائی نہیں کیا جا سکتا. تو جو ایکچوئل ریئل ورلڈ دنیا ہے نا اس میں بہت زیادہ ڈائنامکس ہوتے ہیں, اور صرف 5 سینسز کافی نہیں ہوتی چیزوں کے لیے, ٹھیک ہے. افکار, آئیڈیاز اور سینٹینس کی ویریفیکیشن بھی جو ہے اس کے لیے امپیریسزم کا ڈیٹا نہیں ملتا, ٹھیک ہے. اچھا, اس میں ایک بہت مشہور سائنٹسٹ جس کو میں آپ کو بتانا بھی چاہ رہا تھا کہ اے جے ایئر جو ہے نا, وہ ایک بڑے مشہور کیا کہتے ہیں کہ پازیٹیوسٹ تھے, جنہوں نے یورپ کے اندر بیسیکلی اس کو سپریڈ کیا, مینلی برٹن اور امریکہ کے اندر نا یہ ایک چیز جو پھیلائی نا وہ اس سائنٹسٹ نے پھیلائی تھی, ٹھیک ہے, فلاسفر نے پھیلائی تھی, ٹھیک ہے نا. اب مزے کی بات ہے کیا ہوا کہ لیٹ 1970s, یہ جو میں نے آپ کو یوٹیوب کا لنک دیا ہوا ہے نا, یہ دراصل اس کے انٹرویو کا ہے جو کہ 1970 یا 1980 کے اینڈ پہ, یعنی اسی سینچری کے اینڈ پہ ہوا ہے, جس میں اس نے اپنی پوری کی پوری تھیوری کو خود ہی ریجیکٹ کیا, ٹھیک ہے. اور یہ بڑا مزیدار انٹرویو ہے, لیکن یہ ابھی مشکل ہے سمجھنا, ٹھیک ہے. لیکن ان دی اینڈ اس پوری وہ پہلے اپنی پوری ہسٹری
بتاتا ہے اس انٹرویو کے اندر کہ کس طرح پروگریشن ہوئی, کس طرح ہم سائنٹسٹ اکٹھے ہوئے اور ہم نے یہ سوچا اور یہ تھیوریز بنائی, اور اینڈ پہ جا کے وہ بتاتا ہے کہ پھر آپ نے اسے انٹرویور پوچھتا ہے ان سے کہ آپ نے چھوڑا کیوں, ٹھیک ہے, کہا میں نے چھوڑا کیونکہ بھائی یہ تھیوری جو ہے کوائٹ فرینکلی فالس ہے, اور اس نے بس چند سینٹنس میں اینڈ پہ نا اس انٹرویو کے اینڈ میں بتا دیا کہ یہ کیوں فالس ہے. ظاہری بات ہے اس کے پیچھے وہ تھوڑی فلسفی بیک گراؤنڈ ہونے کی ضرورت ہے, یہ سمجھنے کے لیے ذرا مشکل چیزیں, لیکن اس کو آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں, کوئی انٹرسٹڈ ہے وہ دیکھ سکتا ہے. اس کے لیے میں نے انٹرویو اس لیے پریزنٹ کیا کہ آپ کو بھی پتا ہو کہ یہ لوگ خود ہی جو کہ اس کے بڑے بڑے فکر رکھنے والے لوگ تھے, خود انہوں نے اس تھیوری کو ریجیکٹ کیا. اچھا, پھر ہوا یہی جو میں بات کہہ رہا تھا کہ لیٹ 20th سینچری جو ہے 1970s آنورڈ, یہ شفٹ ٹورڈز ایکسیپٹنس آف گاڈ زیادہ بڑھنا شروع ہو گیا, ٹھیک ہے. اب یہ چینج آف ڈائریکشن, یہ بگ بینگ اور یہ فلاسفیکل جو وہی بندے جو کہ پازیٹیوزم کو فروغ دیتے ہیں تو وہ اس کے خلاف ہوئے جب, تو یہ اس کو دوبارہ اللہ پر ایمان لانے کی مطلب یعنی دوبارہ سے یہ تحت واپس آئی یورپ کے اندر. اچھا, ایک بک بڑی مزیدار ہے اور یہ میرے پاس پڑھی بھی ہوئی ہے اینٹنی فلیو کی, ٹھیک ہے. یہ ہے دیر از اے گاڈ, ٹھیک ہے نا. اینٹنی فلیو بھی جو ہے نا وہ اے جے ایئر اور ان کے ساتھ لاجیکل پازیٹیوسٹ تھا, ٹھیک ہے نا. اور پھر ہوا یہ کہ اس کا نا شفٹ ہوا, اور میرے خیال سے غالباً سن 2003 میں نا اس نے مان لیا کہ اللہ تعالیٰ کی خدا کی ذات ہے. اب ان کے لیے بہت بڑا دھچکا یہ لگا تھا کیونکہ سب سے اسٹرانگیسٹ جو آرگومنٹ جس بندے نے کتاب لکھی تھی وہ یہ تھا اینٹنی فلیو. اور رچرڈ ڈاکنز اور یہ وہ جو بڑے مشہور ایتھیسٹ ہیں آج کل کے, وہ بھی اس بات پہ بڑے غصہ ہوئے تھے اس کے اوپر, اور بڑا اس کا ایک انٹرویو ہے جس میں وہ باقاعدہ بتاتا ہے کہ میں ڈی این اے کو دیکھتا ہوں اور وہ مطلب اتنی خوبصورت اللہ کی کریشن ہے, اور اس وجہ سے نا اس کے جو شفٹ بھی اس نے ایکسپلین کیا. اس کتاب میں وہ بتاتا ہے یہ ہے دیر از اے گاڈ بائی اینٹنی فلیو. اس نے پھر کتاب لکھی اس بارے میں کہ اس نے کہ کیوں اپنا جو ہے اپنا مائنڈ جو ہے وہ چینج کیا اور واپس خدا کی طرف آیا, اور انہی میجر فلاسفرز کے اندر ہی وہ بنتا تھا. ابھی تک کلیئر ہوا بچوں؟ عامر, راشد, جی کلیئر ہے, کلیئر ہے. سٹوری سمجھ آ رہی ہے نا آپ لوگوں کو؟ چلیں ٹھیک ہے. جی شیخ محترم, یہ اینٹونی فلیو مسلم ہوا تھا یا کرسچینٹی کی طرف گیا تھا؟ یہ ڈیسٹ ہوا تھا, نہ مسلم ہوا تھا نہ کرسچن ہوا تھا. دیکھیں ان کے ہاں مسلمان اس وجہ سے نہیں ہوا کیونکہ مسلمان کی کئی دفعہ دیکھیں وہاں پر انفارمیشن اور رسائی بھی ابھی کم تھی شروع میں بھی نا. زیادہ تر لوگوں کو 9/11 کے واقعے کے بعد جو ہے نا اسلام کی طرف اور انٹرنیٹ کی وجہ سے رجحان لوگوں کو پتہ زیادہ اس وجہ سے تھیوری کا صحیح طرح پتہ لگنا شروع ہوا. لیکن اینٹنی فلیو کیا ہوا تھا, وہ ڈیسٹ ہو گیا تھا, خدا پر ایمان لے آیا تھا, ٹھیک ہے. لیکن کیا کہتے ہیں کرسچن وہ نہیں ہو سکتے کیونکہ کرسچینٹی کے کچھ آئیڈیاز ہی افکار ہی ایسے ہیں کہ وہ ان کے کافی لاجک کے بھی خلاف جاتے ہیں نا, تو اور ان کے نزدیک جس کو وہ لاجک کو ترجیح دیتے ہیں نا وہ, تو اس وجہ سے انہوں نے اس کو بھی ایکسیپٹ نہیں کیا. لیکن انہوں نے کہا کہ یار خدا کی ذات تو ہے, ٹھیک ہے, اس کا میں انکار نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے. اور یہ بھی بہت بڑا پازیٹیو اسٹیپ ہے آپ یہ کہہ لیں. دیکھیں انسان کی نیچرل جو انکلینیشن ہوتی ہے نا وہ خدا کی یقین کی طرف ہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, کافی حد تک. اینی ہاؤ آگے. اچھا, اگلا جو سیکشن ہے نا ہمارے پاس بھی ٹائم ہے, میں جلدی انشاءاللہ یہ کور کروں گا. افیکٹ آف ایتھیزم آن ڈفرنٹ نیشنز, ٹھیک ہے نا. اچھا دیکھیں, ایون دو یہ اب ہم نے ہسٹری پوری اسٹڈی کی, ٹھیک ہے, اور ہسٹری کے اندر ہم اس موقع پر آئے کہ یہ جو چینج ان ڈائریکشن ہوئی بگ بینگ کی وجہ سے, اور پھر اس کے بعد ان کے ایتھیزم نے خود انہوں نے اپنے ہی افکار کے خلاف لکھا, اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ چینج ڈائریکشن ہوئی. لیکن ایتھیزم کا افیکٹ جو ہے نا وہ تھوڑا ورلڈ اوور ہوا, ٹھیک ہے نا, اور ڈفرنٹ جگہ میں رائز ہوا بھی ہے. اور اب کرنٹ سچویشن ایسی ہے کہ وہ پھیلا اور کس طرح پھیلا اور کس صورتوں میں پھیلا ہوا ہے. تو اس کے مقابلے میں نا ہم یہ ڈسکس کریں گے, انالیسس کریں گے اس کا آن بیسس آف ڈفرنٹ پیپل دین آن ڈفرنٹ ریجنس. یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ ہم ڈفرنٹ لوگوں کے اوپر یعنی ڈفرنٹ نیشنز کے اوپر جو ان کے جس ایتھیزم کے اثرات ہوئے ہیں نا وہ ہم اب اسٹڈی کریں گے, ٹھیک ہے. اور ہم اس کو اس طرح نہیں کریں گے کہ مطلب یعنی فلانا علاقہ ہے یا فلانے علاقے کے اندر کیا ہوا, کیونکہ وہ بہت پھیل جائے گا. تو ہم اس کو نا اس طرح نیشنز یعنی جیسا کہ کوئی ہندو لوگ ہیں جدھر بھی ہیں ان کے اوپر کس طرح کا افیکٹ ہوا, مسلم ہیں ان کے اوپر کس طرح کا افیکٹ ہوا, یہ چیز انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. اچھا, تو ہندوازم کے ایک
چیز سمجھیں کہ اس کے اندر نا بہت زیادہ ملٹیٹیوڈ اور مکسچر آف آئیڈیالوجیز ہیں، ان کے اندر بہت زیادہ ڈفرینٹ افکار ہیں، اور اس کے اندر یہ ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ ہندو بھی رہ سکتا ہے اور ایک قسم کا خدا پہ انکار بھی کر سکتا ہے اور ہندو بھی رہ سکتا ہے۔ اب یہ کس طرح ہوتا ہے؟ یہ اس طرح ہوتا ہے کیونکہ ان کے اندر نا وہ خدا پر یقین رکھنے سے لے کے کئی خداؤں پہ یقین رکھنے سے وہ بدھ مت والا بھی ایلیمنٹ بھی ہے کہ اسپرٹس پہ یقین رکھنا، لوگوں پر یقین رکھنا، ٹھیک ہے نا، رادر دین کسی ایک اینٹی پہ اس کو ریجیکٹ بھی، تو یہ بھی چیز اس کے اندر پہلے سے بھی تھوڑی بہت ہی موجود تھی، کیونکہ یہ سارے افکار اس کے اندر مکس ہوئے ہوئے ہیں ہندوازم کے اندر۔ تو ایسے لوگوں کا اس میں وجود پانا جو کہ خدا کو انکار بھی کرتے ہیں، وہ کوئی ان کے لیے نئی بات نہیں تھی۔ some with God, some without, and some and closer to spirit and Buddha like out. Buddha کی طرح کی آئیڈیالوجیز ان کے ہاں بھی تھی، ٹھیک ہے، یعنی ان کا ہاں کوئی اور اوتار جسے کہتے ہیں، وہ اوتار پر زیادہ یقین رکھتے ہیں زیادہ کہ یعنی کہ خدا کی بجائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی اس طرح کے اندر چونکہ مکسچر موجود تھا، تو جب ایتھیزم ان کے اوپر آئی ہندوستان میں یا ہندوؤں میں، تو ان کے ہاں یہ ایزیلی امیلگمیٹ ہوئی، لیکن چونکہ کرنٹ ایلیمنٹ جو تھا نا اس میں اس کے خلاف ریجیکشن بھی ہے، however not received well among staunch Hindus۔ جو آپ کو پتہ ہے کہ جو بی جے پی کی پارٹی اور یہ جو زیادہ اسٹانچ ہندوؤں کی پارٹی ہیں، انہوں نے ایتھیزم کو اچھا ریسیو نہیں کیا، ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ یہ تھا کہ اس کے اندر بہت زیادہ لبرلزم کے ایلیمنٹ تھے اور ریجیکشن آف ان کے ہندو کی بلیف اس طرح کر کے کہ وہ اوپن ریجیکشن کرتے تھے، ٹھیک ہے، اس کے خلاف بولنا شروع کر دیتے تھے۔ دوسرے کیونکہ پہلے جو اوتار پہ جیسے بلیو کرنے والے ہیں، جو بڑے لوگوں پہ بلیو کرنے والے ہیں، وہ ان کو تنگ نہیں کرتے تھے، لیکن چونکہ اس کی جو اس ایتھیزم کا افیکٹ ہے نا یہ گلوبل ہے اور یورپ سے انوینٹڈ ہے، تو اس کے اندر یعنی خدا اور دیوتاؤں کے بارے میں غلط بولنا یا ان پہ بلاسفیمی کرنا یہ اس کا ایک ایلیمنٹ بن چکا، تو اس وجہ سے یہاں پر یہ ریجیکٹ اس کی ریسیپشن بھی اتنی اچھی نہیں ہوئی جو نیو ایتھیزم ہے۔ جنرلی مینی اسٹل پراؤڈ ہندو نیشنلسٹ ڈسپائٹ ریجیکشن اینڈ بلاسفیمی، ٹھیک ہے، یہ ایک بڑا آڈ کلچر ہے کہ وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں پراؤڈ ہندو ہوں، ٹھیک ہے نا، اور ساتھ اور نیشنلسٹ بھی بہت ہیوی قسم کے ہوتے ہیں یہ، بلکہ میں بتاؤں میری ان سے پالا پڑا، ان کے ایتھیس کے فارم بہت ہیں یہاں پر انٹرنیٹ پہ نا، اور ہمارے ملٹری کی بھی جو فار ایگزامپل جو ڈیفینس کی جو ویب سائٹس ہوتی ہیں یا اس میں بھی یہ گھسے ہوتے ہیں ہر جگہ، یہ لوگوں کو تنگ کرنے پہنچے ہوتے ہیں۔ ہندو تو ہوتے ہی ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر یہ ایتھیس ہندو بھی بہت پھیلے ہوئے ہیں آج کل، ٹھیک ہے، اور یہ آپ دیکھیں گے بڑا عجیب سا کلچر ہے، ان کا مذاق بھی اڑایا جاتا ہے، یہ بھی آگے مذاق اڑاتے ہیں۔ Anyhow, also still respect many personalities from Hindu lore۔ لور کا بچوں مطلب ہوتا ہے اس کی جو سٹوری لائن ہوتی ہے اس کو لور بولتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہندو جو سٹوری ہے اس میں سے کئی ان میں سے ان ایتھیس میں سے ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو پھر ان کی رسپیکٹ بھی رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور however still liberalism and secularism took a strong rise، ٹھیک ہے نا۔ اچھا چونکہ دیکھیں انڈیا کی نا جو ہسٹری ہے نا وہ پاکستان سے بہت ایسوسیٹیڈ، ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے وہ اسی کے اس میں ہے، تو ان کے ہاں اینٹی مسلم سینٹیمنٹ ان کی ہسٹری کی وجہ سے بھی اور اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ بہت زیادہ ہے، شدید ہے، تو ان کے ہاں لبرلزم اور سیکولرزم تو ہے ہی اسٹرانگ، لیکن ساتھ ساتھ یہ نیشنلزم کی وجہ سے اینٹی مسلم ایلیمنٹ پھر بھی ان کے اندر موجود ہے، ایون دو یہ اپنے آپ کو ایتھیسٹ یا اوپن مائنڈڈ کہہ بھی، تو ایک آڈ سا کلچر ہے وہاں پر بہت زیادہ نا۔ اگر آپ میں سے کسی کی پالا پڑا ہو یا پڑا ہو، آپ دیکھیں گے کہ یہ اس طرح کے مکس افکار جو ہے نا وہاں پر موجود ہے کسی کا اس طرح کا ایکسپیرینس انڈینس کے ساتھ ہندوز کے ساتھ؟ جی شیخ محترم، میں نے یہاں پر آبزرو کیا کہ اینٹی مسلم بھی وہ اینٹی پاکستانی مسلم یا اینٹی انڈین مسلم، ہاں جی ہاں جی، یہاں عرب میں جب دیکھیں تو یہاں پر آ کے ان مسلمانوں کے ساتھ انہیں کوئی ایشو نہیں ہے، جب بھی ان سے بات ہوتی ہے تو یہ ان کا مسئلہ یہی ہوتا ہے پاکستانی نہ ہو اور انڈین مسلم نہ ہو، باقی مسلمانوں کے ساتھ یہ بڑے اچھے ہیں۔ یہ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے ان کے ساتھ۔ نہیں یہ آپ کا بالکل صحیح ایکسپیرینس ہے، یہ اسی طرح کا ایلیمنٹ ہے۔ ان کی ہسٹری میں دو چیزیں بہت ان پہ افیکٹ ہوئی ہیں، ایک وہی کہ جو ان کے جو پرسنل ہسٹری کیسی گزری ہے مغل والی، اور دوسری یہ کہ جو ان کا پاکستان سے جو تعلق رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس وجہ سے ایون دو ان کے ہاں اپنے آپ کو دہریے بھی کہتے ہیں لیکن ان کے ہاں یہ اینٹی سینٹیمنٹس بہت مضبوط ہیں۔ اچھا بدھزم اور ادر ایسٹرن ریلیجنس میں کیا فرق پڑا اسی ایتھیزم کا؟ ٹھیک ہے، دیکھیں اس کے اندر نا زیادہ تر یہ تین میجر ریلیجنس، کنفیوشس جو ہے وہ ایک ان کا تھنکر تھا، بدھا بھی ایک تھنکر تھا، اور تاؤ بھی ایک تھنکر تھا، اور ان کی بیسس پہ ریلیجن بنے۔ اس کے اندر
مکسچر ہے ان کے ہاں نا، مطلب یعنی یہ آلریڈی تھوڑا نا الحاد سے ایسوسیٹڈ ریلیجنس سے، کیونکہ اس کے اندر کوئی مخصوص خدا کا وہ نہیں پایا جاتا. کئی دفعہ ہائر پاورز کی بات ضرور ہوتی ہے، لیکن چونکہ وقت کے ساتھ اگر ہم پرائمورڈیل مونوتھیزم پڑھے تو وقت کے ساتھ جو مونوتھیزم کا ہے نا، مونوتھیزم سے پولیتھیزم کی طرف شفٹ لوگ کر لیتے ہیں خود ہی. اچھا، یہی بات آلریڈی ایسوسیٹڈ ہوئے کچھ نہ کچھ الحاد سے پہلے ہی یہ لوگ واقف تھے. پر ہوا کیا یہاں پر جو میجر چینج آئی ہے نا ایتھیزم کے افیکٹ کی، وہ پولیٹیکل ایتھیزم، رائز آف پولیٹیکل ایتھیزم. اور وہ ہم نے پڑھا پچھلی سلائیڈز میں کہ کس طرح جو ہے یہ مارکس کا فلسفہ، ماؤ کا فلسفہ، لینن، اسٹالن، اور اس کی وجہ سے یہ، اور جس کے رزلٹ میں ان میں کیا کہتے ہیں کہ بہت زیادہ جو ہے انہوں نے اینٹی ریلیجس ایلیمنٹس، اسپیشلی نا یہ مونوتھیزم کے اگینسٹ کافی زیادہ ہے، ٹھیک ہے، مونوتھیسٹک ریلیجن کے. اچھا، ان کی جو آئیڈیالوجی ہے اٹ از جنرلی انڈرسٹوڈ ایز ایگنوسٹسزم. یہ ایگنوسٹسزم کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں. موسٹ اماؤنٹ آف پرسیکیوشن آف ریلیجس مائنورٹی. دیکھیں ابھی بھی اگر مسلمز جو ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کا جو ایسٹ مطلب سوری جو کہ ویسٹ چائنا کے اندر اور باقی جگہوں پہ یہ شدید قسم کی جو ہے نا یہاں پر پرسیکیوشن ہوتی ہے مسلمانوں کی، ٹھیک ہے. اور یہ مسلمانوں کی بھی نہیں، یہاں کرسچنس کی بھی ہوتی ہے اور باقیوں کی بھی ہوتی ہے. اور یہ آپ نے اگر آپ نیوز میں پڑھو، انہوں نے نا اکٹھا کر کے نا لوگوں کو، اپنے اماموں کو، مسجد کے اماموں کو ڈانس کروایا ہے، ٹھیک ہے نا. اور اس نے کہا کہ یہ ہمارا نیشنل، آپ یہی چیز کی وہ نشاندہی ہے کہ آپ جو ہمارا کیا کہتے ہیں پالیٹکس ہے، ہماری جو پارٹی ہے وہ سب سے افضل ہے اور آپ کا دین بعد میں. جس نے اس کو تسلیم کیا اس کو آپریٹ کرنے دیا، جس نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا اس کو بند کیا، لاک کیا. یعنی یہ پوری ایک علیحدہ سٹوری ہے. یہ اس وقت موجودہ دور میں جو یہ پرسیکیوشن چل رہی ہے وہ اس کی بہت بڑی مثال ان کی ہے، ان سائڈ پہ جو کہ پولیٹیکل ایتھیزم کی ہے. اچھا، اور ہاں ان کی ہسٹری میں کبھی اس طرح نہیں رہا. ان کی ہسٹری میں کافی زیادہ اوپن مائنڈڈ تھے. پولیٹیکل ایتھیزم سے پہلے جو ہے نا انہوں نے اس طرح کی حرکتیں اس لیول پر نہیں کی، ایٹ لیسٹ مونوتھیزم کے اگینسٹ. آگے چلتے ہیں. اچھا، مسلمانوں کی ہسٹری. مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا، اور مسلمانوں کی ہسٹری ہم نے کہا تھا کہ 2 ہسٹری چل رہی ہیں، اب مسلمانوں پہ آتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ بڑی ضروری ہے. دس از دا بگیسٹ فورس اگینسٹ ایتھیزم. مسلمان جو ہیں وہ نو ڈاؤٹ، ٹھیک ہے، اور بگیسٹ فورس رہے ہیں ایتھیزم کے خلاف. اچھا، ہم بات کر رہے تھے کہ دیکھیں مسلمز جو ہے نا ہسٹوریکلی بھی، ٹھیک ہے، ہم سب سے زیادہ اسٹرانگیسٹ فورس رہے ہیں ایتھیزم کے اگینسٹ بھی، اور ہمیں اس نے صحیح طرح کبھی بھی انٹرونشن یا پینیٹریشن نہیں ہونے دی اس میں بنسبتاً باقی لوگوں کے، جس طرح یورپینز کے ساتھ ہوا، جس طرح ہندوؤں کے ساتھ ہو رہا ہے کرنٹلی، اور باقیوں کے ساتھ. ہندوز بھی جو ہے نا ان کے اس کے خلاف ہیں، کیونکہ جو اسٹانچ والے ہیں، لیکن پھر بھی جو سب سے زیادہ جو مطلب یعنی ڈیفense میکنزم ہے وہ ہمارے پاس رہا. ہسٹری میں بھی دیکھیں ایتھیزم جو چونکہ پچھلی ارلی ہسٹری میں بھی تھا تو ان کو کاؤنٹر کیا گیا ہمارے ہی ارلی ایرا کے اسکالرس، ٹھیک ہے. اس میں انفارچونیٹلی دیکھیں کہ اس میں زیادہ تر نا جو معتزلہ تھے اور کچھ اس طرح کے تھے، ایون دو یہ ایسے گروپس ہیں جن کے عقائد بالکل ٹھیک نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود یہ تھا کیونکہ انہوں نے ہی مینلی فلاسفرس کو تھوڑا بہت فیس بھی کیا، ٹھیک ہے. تو اس کے اندر متکمل جو کلام والے اسکالرز ہیں سارے متکلمین، ہاں جی، متکلمین جو ہیں ان سب کو جو ہے انہوں نے کیا کہتے ہیں کہ ان کو کاؤنٹر کیا. تو ایون جب ہم ایتھیزم پڑھتے ہیں نا تو اس میں ہمیں دیکھیں جو ارلی ڈیٹا ہے نا اس میں کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ کلام والے آرگومنٹس یوز کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. دیکھیں اس کا ایک عقیدہ ہمارے ذہن میں کلیئر ہونا چاہیے اس معاملے میں، ٹھیک ہے. دیکھیں کلام جو ہے نا وہ ہرگز بھی ریکمینڈڈ نہیں ہے، نہ فلسفہ ریکمینڈڈ ہے یہ کسی بھی صورت میں سلف کی میتھڈالوجی میں، ٹھیک ہے. ہمارے سلف کے ہاں کبھی بھی اس چیز کو نہ فروغ دیا ہے، بلکہ یہ جو ہے انسانوں کو کفر کی طرف لے کے جاتا ہے. اور کئی جو اسکالرز ہیں ان کی زندگیوں کے اینڈ پہ انہوں نے اس سے توبہ بھی کی جو کلام کے اندر گیا. لیکن آ جا کے کبھی کبھی نا اس کے بارے میں کچھ اصول ضرور بیان کیے سلف نے، کہ جنہوں نے اجازت دی اس کی، جو کہ سلف کے اسکالر تھے، انہوں نے جن کی کچھ حد تک اجازت دی، لیکن کچھ مخصوص لوگوں کے لیے انہوں نے اجازت دی، اور اس کے لیے کچھ چیزیں مخصوص ایک پرنسپل ضرور مہیا کیے. اب انہوں نے یہ پرنسپل کیا کہا کہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں کلام کو کبھی بھی یوز نہ کریں اپنے افکار بنانے کے لیے، ٹھیک ہے. یعنی
اٹ شوڈ نیور ڈیفائن یور آئیڈیالوجی. آپ کی اپنی اسلام کی آئیڈیالوجی کلام سے کبھی ڈیفائن نہیں ہونی چاہیے, لیکن کلام کو آپ استعمال کر کے انہی کے خلاف, یعنی انہی کی سوچ کو انہی کے خلاف یوز کر سکتے ہیں ایز اے ٹول, جیسا کہ کوئی ہتھوڑا, ہیمر, مطلب اس کو اس طرح کر کے یوز کر سکتے ہیں, لیکن اس کو کبھی بھی اپنی فکر کا حصہ نہ بنائیں. ٹھیک ہے, اگر اس چیز کا سیپریشن رکھ سکتے ہیں تب آپ اس کو استعمال کر لیں, اور اس طرح انہوں نے استعمال کیا. اور اسی طرح جو ہماری جو کم از کم ایتھیزم کے اگینسٹ جو ہمارے اسکالرس کا جو سب سے زیادہ ورک ہے اور ذخیرہ ملتا ہے وہ ان کی طرف سے انہی کی طرف سے ملتا ہے. اس کے علاوہ امام ابن تیمیہ بھی جو تھے, انہوں نے بھی جو ہے وہ اسی کو اپنا جو رد المنطقین ان کی کتاب ہے, اور اس کے اندر درا تعارض ہے, اور اس کے اندر جو عموماً یہی اسٹریٹجی اپنائی کی ہے کہ ان کو اپنے فکر کا حصہ نہیں بننے دیا, لیکن اس کو ایز اے ٹول یوز کیا. تو اگر ہم اس طرح اس کو استعمال کریں تو اس طرح جو ہماری کتاب, یا اس میں ہم انیویٹبلی ہمارا ورک اور اس میں اویلیبل نہیں ہے, لیکن اگر مسلمان اپنے ہی لیگیسی میں سے ان میں سے کسی کا لیں تو ہم اس طرح ایز اے ٹول کے طور پر یہ استعمال کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ سبجیکٹ ایسا ہے اور اس کے اندر ہمیں ابھی کیونکہ ہمارے اوریجنل اسکالرس کا ورک ابھی کم تعداد میں موجود ہے تو ہم مجبوراً وہ استعمال کرتے ہیں اس والے اپنی کتابوں میں بھی, اور جس نے بھی ان کے اوپر کتابیں لکھی ہیں. حمزہ اینڈریس کی کتاب اس لیے میں ریکمینڈ کرتا ہوں کیونکہ یہ وہ خود بھی تھوڑے سلفی انکلائنڈ ہیں, اور اس وجہ سے ان کی جو کتاب ہے وہ ایک اچھے طریقے سے لکھی ہوئی ہے. دوسری میں آپ کو ایک بڑی اچھی کتاب بتاتا ہوں جو کہ ریسنٹ پبلش ہوئی ہے, مطلب یعنی 2022 میں یہ ہے, وہ ہے انکورنس آف ایتھیزم. یہ شیخ عبداللہ صالح الاجیری کی کتاب. ٹھیک ہے نا, یہ جو کتاب ہے یہ پیور جو ہے وہ اثری پرسپیکٹو سے ہے. ٹھیک ہے نا, مطلب سیلفی پرسپیکٹو سے, اور یہ بہت اچھی کتاب ہے. انشاءاللہ یہ کبھی بعد میں پڑھیں گے, یہ ذرا لیکن زیادہ مشکل ہے. چلیں ہم آگے چلتے ہیں. ہاں جی, وہ سیم بات ہے کہ وی ڈو ناٹ شیئر دا سیم ہسٹری. ہم وہ سیم ہسٹری نہیں شیئر کرتے جیسا کہ مطلب یعنی کرسچنس کی ہسٹری ہے, ہماری ہسٹری ڈفرینٹ ہے. چونکہ ہماری ہسٹری ڈفرینٹ ہے, اس طرح کبھی بھی ہماری اس طرح لڑائی نہیں ہوئی, نہ ہمارے سائنسدان سے اس طریقے سے لڑائی ہوئی, نہ ہماری کوئی اس طرح کی پروگریس ہوئی. اگر ہوئی بھی تو وہ صرف ان کے جو ان میں یہ متکلمین تھے اور ان کے افکار انہوں نے جو اس میں ایڈ کیے تھے, اسلام کو چینج کرنے کی کوشش کی تھی, ان کے خلاف یہ استعمال ہوئے تھے. تو اس وجہ سے ہماری ایسا ہسٹری اس طرح کی رہی بھی نہیں. نار وی ہیڈ سچ اینٹی سائنٹیفک ایلیمنٹس. آپ دیکھیں, مجھے آپ کا نہیں پتا لیکن میں اپنی ہسٹری بتا سکتا ہوں کہ بچپن میں جب ہم سائنس پڑھتے تھے, دیکھیں سائنس تو ہمارے ایمان کا حصہ تھا, بلکہ وہ ایمان بڑھانے والی چیزیں ہوتی تھی ہمارے لیے, کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی قدرت بنائی اور کیسی دنیا بنائی, اور یہ ہمیشہ ہمارے لیے ایمان افروز چیزیں رہی ہیں. ہمارے ہاں کوئی ایسے سچ کوئی, یا پھر ایٹ لیسٹ میں نے تو کبھی محسوس نہیں کی تھی کہ یہ ہم اینٹی سائنٹیفک سینٹیمنٹس پائے جاتے ہیں, اور نہ ہماری ہسٹری میں کچھ اس طرح کی کوئی کانفلکٹ, میجر کانفلکٹس پائے گئے کہ وی نیور ہیڈ سچ اینٹی سائنٹیفک سینٹیمنٹس, نہ ہماری پبلک میں نہ ہمارے اسکالرس میں, کہ سائنٹیفک آئیڈیاز دیٹ ڈائریکٹلی کانٹرڈکٹڈ آور ورلڈ ویو. ہمارا جو اسلام کا فکر ہے اسے سائنس سے زیادہ تر تو کبھی اس طرح کا میجر کبھی کانفلکٹ ہوا ہی نہیں. ٹھیک ہے, ہم کہتے تھے بھائی سائنس جو ہے, سائنس اس میتھڈ کا نام ہے جس سے ہم سائنس کرتے ہیں, وہ سائنس ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ جو دین ہے, یہ دین جو ہے یہ وہ والے سوالات کا جواب, سائنس وہ سوالات کے جواب نہیں دیتی, اس کا کام نہیں ہے زیادہ تر, وہ ایک ایکسپیریمنٹل فریم ورک ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی چیزیں بتائیں جو کہ حق اور باطل والی چیزیں, یا کس طرح آپ نے رہنا ہے, یا آپ کے موریلٹی یا سچ اور جھوٹ کا فیصلہ جو ہے وہ اس کا کام بھی نہیں ہے اتنا ایز سچ. ٹھیک ہے, تو اس لیے ہمیں اس چیز کی کبھی دقت ہوئی بھی نہیں اپ انٹل, کیونکہ ریسنٹلی کیا ہوا ہے, ریسنٹلی جو ہم نے کیونکہ امپورٹ کیا آئیڈیالوجی, یہ والے مسئلے بھی امپورٹ کیے. یو کین فائنڈ ویری لٹل اماؤنٹ آف فالوورس اور بگ تھنکرز ان دیم, یعنی مسلمانوں کے اندر آپ فالوورس کس کے, ایتھیزم کے فالوورس آپ کم تعداد میں پائیں گے کمپیئر ٹو. ہاں, اس میں آپ کو ایکسیپشن بتا دوں, ایران جو ہے نا, ایران بہت بڑی ایکسیپشن ہے اس چیز کی. ٹھیک ہے, کیونکہ ایران کے جو افکار اور آئیڈیاز ہیں نا وہ بہت ہی مطلب مکس ہیں. ان کے ہاں دراصل نا کافی بلنٹلی کہنے کے کہ ان کے ہاں ایسے پیگنسٹک ایلیمنٹس موجود ہیں ان کے آئیڈیاز کے اندر. ٹھیک ہے, جس کے اندر مطلب کرسچینٹی سے بھی بہت ملتے ہیں, اور ان کے ہاں وہ تو تاہم اگر ہم ان کی اسٹڈی دیکھیں نا تو سب سے زیادہ ایتھیزم کا رائز ایران میں ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد عرب میں بھی ہے, عرب میں لیکن سیکولرزم اور لبرلزم کی وجہ سے, لیکن جو مینلی ایران کے اندر ہے نا وہ یہ ہے کہ ان کے ہاں آئیڈیالوجیکلی شفٹ بھی اس وجہ سے, کیونکہ ان کے آئیڈیاز بھی مطلب یعنی نا پولیتھیزم سے کافی ملتے جلتے ہیں, تو اس وجہ سے ان کے ہاں ایتھیزم بھی بہت پھیلتا ہے. بہت لوگ جو ہیں وہاں پر
دھیریے ہوتے ہیں کمپیئر ٹو مطلب یعنی باقی پوری مسلم دنیا کے مقابلے میں. یہ اس کی ایکسیپشن کیس ہے. اینی ہاؤ لیکن میجورٹی ہم ان کے یہاں نا فالوورز دیکھتے ہیں بڑے, اور مطلب مسلمان ورلڈ کے اندر نہ ان کے بڑے تھنکرز دیکھتے ہیں. اچھا, مینلی دوز ہو ور کنیکٹڈ ود دا ویسٹرن کنٹریز اور دیئر تھاٹس. زیادہ تر کون ملتے ہیں ہمیں؟ وہ ملتے ہیں جن کا نا تعلق کسی نہ کسی ویسٹرن کنٹری سے, یا انہوں نے اس کی ہسٹری کو اپنی ہسٹری پہ مطلب یعنی ایسوسیٹ کیا ہوتا ہے, اور اس طرح ان کے تھاٹس اور افکار ملتے ہیں. اس وجہ سے وہ زیادہ تر ہمارے جو اگر ان میں ہمارے ہاں تھنکرس میں سے جو زیادہ ملیں گے وہ وہی ہے جو ایکسٹرنل آئیڈیالوجی سپورٹ کر کے ہیں. اب ان میں سے وائٹ بلنٹلی ہمارے ہاں جو سائنٹسٹ ہیں, اگر ہم سائنٹسٹ کی مثال لیں, کیا آپ کے ذہن میں کوئی سائنٹسٹ ہیں ہمارے ہسٹری کے اندر جو کہ دہری ہوں؟ ہمیں نہیں ملتے. زیادہ تر ماڈرن میں آ کے فوڈ بوائے ہے, ٹھیک ہے, اور اس طرح کے ایک دو اور. اس کے بعد ہے ہاں, زیادہ تر ہمارے دہری کس صورت میں پائے جاتے ہیں؟ وہ موسٹلی پولیٹیکل ایتھیزم والے ہیں, سوشلسٹ اور کمیونسٹ جو کہ وہاں سے آئے ہیں, جنہوں نے مارکس کی ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم اور اس کو اپنا حصہ بنایا, یہ لوگ ہیں. اور یہ بھٹو کے زمانے میں اور افغانستان میں بھی, افغانستان میں مطلب جب یہ آئی تھا رشین وار سے پہلے, ان کے ہاں بھی بہت پروپیگنڈا ہوا تھا, اور ابھی بھی ان کے ہاں لوگ اس طرح کے موجود ہیں. ان کے ہاں سوشلسٹ وار لارڈس بھی موجود ہیں, ٹھیک ہے, جو کہ یہ وہ آئیڈیالوجیز لے کے, تحریت کی آئیڈیالوجیز لے کے ابھی بھی وہ موجود ہیں. اور وہ لڑائی بھی اب ظاہری بات ہے کیونکہ اب ان کی حکومت چینج ہو گئی ہے تو اس وجہ سے وہ کم. However, liberalism and secularism run supreme mostly more in the Arab world. Arab world میں زیادہ سیکولرزم, یعنی سعودیہ میں یہ کافی زیادہ سیکولرزم اور لبرلزم کا افیکٹ زیادہ ہے ایز اپیز ٹو, اور ایجپٹ میں بھی فیمنزم کی وجہ سے نا ایز اپوز ٹو. میں آپ کو بھائی بات ہوں, پاکستان جو ہے نا ابھی بھی بہت سیکیور ہے, ٹھیک ہے. آپ کی سوچ ہے کہ باہر جو ہے عرب میں اور باقی دنیا میں یہ افیکٹ زیادہ جلدی پھیلنے ہیں ایز اپوز ٹو. اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے پاکستان میں. ایون تو ہمارے ایلیٹ اور یہ جو باقی چیزیں نا یہ اس میں فل وہ اسی طرح جس طرح باقی ہیں ویسٹ سے ایسوسیٹیڈ اور یہ وہ, لیکن جو ہماری عوام ہے, عام عوام ہے, پبلک ہے, لوگ ہیں ہمارے ہاں, دین کا نا بہت بہت اسٹرینتھ ہے. اور الحمدللہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ یہ تھوڑی قائم و دائم رکھے اس چیز کو. اور آپ کی سوچ ہے کیونکہ ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے انڈیا کے مسلمانوں سے, یورپ کے مسلمانوں سے, باقی عرب کے مسلمانوں سے, واللہ یہاں پر جو مطلب آپ جو ہمیں فریڈم ہے نا, فریڈم ٹو فالو آور ریلیجن, یہ بہت ہے کمپیئر, اگر آپ کمپیئر کریں بہت ہے, ٹھیک ہے. اور لوگوں کے ساتھ جو ہوتی ہے وہ مطلب یعنی بڑی سیڈ سٹوری ہے. اینی ہاؤ, ایران وہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ ایک ایکسیپشنل کیس اسٹڈی ہے ہماری مسلمان کی ہسٹری میں. اچھا, اب لاسٹ سلائیڈ ہے یہ, اس سے زیادہ نہیں ہے. ایتھیزم ان دا ماڈرن ورلڈ, نیو ایتھیز موومنٹ, ٹھیک ہے نا. یعنی اب ہم بات کرتے ہیں, یہ قسم کی ہماری ہسٹری کا ہی لیسن چلی جا رہا ہے اسٹوریز والا, کیونکہ ہم نے کرنٹ سینیریوز بھی ڈسکس کیے, ہسٹری والے سینیریوز بھی ڈسکس کیے. اب اس میں ہے کہ ایتھیزم ان دا ماڈرن ورلڈ, نیو ایتھیز موومنٹ, ٹھیک ہے. رائز ان کرنٹ ٹیررزم اینڈ پولیٹیکل انریسٹ. دیکھیں کویتی وار, اسرائیل پیلسٹین کانفلکٹ, 9/11 جو ہوا, ٹھیک ہے نا. اب ان ساری وجوہات کی وجہ سے نا دوبارہ, یعنی ہم نے وہاں تک بات کی تھی نا کہ بگ بینگ آیا اور 1970s 90s 80s میں ایتھیزم پھر اس کی سلوپ پھر ڈاؤن گئی. اچھا, یہ ایک دم سے واپس شوٹ دوبارہ کیوں گئی, جس وجہ سے اب ہم یہ آئے ہیں, بیٹھے ہیں اور یہ پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. یہ ہوا یہ کہ جو ماڈرن ورلڈ کے اندر نیو ایتھیز موومنٹ, یہ 3-4 وجوہات کی وجہ سے دوبارہ واپس آئی. پہلی یہ ہے کہ رائز ان کرنٹ ٹیررزم اینڈ پولیٹیکل انریسٹ. دیکھیں جب ٹیررزم کو میڈیا نے ہائی لائٹ کیا, یہ ٹیررزم پہلے بھی تھا, سارا کچھ تھا, لیکن میڈیا, میں آپ کو صحیح بتاؤں, مینلی میڈیا اور انٹرنیٹ کی وجہ سے یہ گیم ہوئی ہے. رائز ان کرنٹ ٹیررزم, 9/11 کا واقعہ, اس کی وجہ سے نہ لوگ نہ بہت زیادہ دوبارہ سے اینٹی ریلیجیس سینٹیمنٹ پیدا ہونا شروع ہو گیا, ٹھیک ہے. 9/11 کے نا 2 طرفہ افیکٹ ہوئے. ایک مسلمانوں کی اویئرنیس اور اسلام کی اویئرنیس بھی پھیلی ہے, اور دوسری طرف اس کے اگینسٹ والا معاملہ بھی وہ اتنا ہی چلا ہے, ٹھیک ہے. اور اس وجہ سے دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ رائز کنورٹس اور اس میں اور اسلام کے اندر رائز بھی جو ہے وہ 9/11 کے بعد ہے. اور اس کے بعد اس وقت, یعنی یہ بڑی مزیدار انٹرسٹنگ سینیریو ہے جو اب ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, ہوا یہ کیا کہ ایون دو ڈیزم اینڈ اگنوسٹزم روز ایٹ دا اسٹارٹ آف 21st century, اٹھا یا پاز ہے ویسے, بٹ ایٹ دا اسٹارٹ آف 21st century ایتھیزم ریسیوڈ اے بوسٹ. یعنی یہ جو ابھی سن 2001 سے کا واقعہ جو 9/11 کا, اس سے دوبارہ ایتھیزم کو دوبارہ بوسٹ ملا. یہ کس وجہ سے؟ انٹرنیٹ اینڈ رائز آف ماڈرن میڈیا. دیکھیں 1990 میں آپ کہہ لیں کہ انٹرنیٹ ایک قسم کا سٹارٹ ہوا,
ٹھیک ہے, جو انٹرنیٹ جو کہ پبلکلی اویلیبل انٹرنیٹ, ورنہ 1980s اور اس میں وہ انٹرنیٹ کا ایلیمنٹ شروع ہو گیا تھا مینلی یونیورسٹیز میں. سن اور سے لے کے نا سن 2003 تک جو ہے نا میڈیا, ماڈرن میڈیا, سارا کچھ جو ہے نا یہ اس حد تک ڈیولپ ہو گیا تھا کہ اس میں اب پروپیگنڈا پھیلاؤ اور نیوز اور میڈیا آؤٹ لیٹس کو اس لیول تک پہنچ گئے تھے. ٹھیک ہے نا. اچھا, پھر ہوا یہ کہ نیو ایتھیسٹ موومنٹ آئی. نیو ایتھیسٹ موومنٹ ہے کیا, یہ اب ہم ڈسکس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ اس میں یہ میجر بوسٹ ملا اسے 2001 سے 2006 میں. ٹھیک ہے نا. 2001 میں کیا ہوا, 2006 میں ہوا کیا ہوتا میں آپ کو آگے بتاتا ہوں. 2001 میں تو 9/11 ہوا. ٹھیک ہے نا. اور اس وجہ سے نیو ایتھیزم موومنٹ بھی جو ہے نا وہ پولیٹکس اس میں ساتھ آئی اور پھر اس کی وجہ سے یہ ہوا. اور 2006 کے اندر رچرڈ ڈاکنز کی کتاب آئی. رچرڈ ڈاکنز کی کتاب اگر آپ کو پتا ہو, اس کا نام ہے گاڈ ڈیلوژن. ٹھیک ہے نا, گاڈ ڈیلوژن. ٹھیک ہے نا. یہ اس کی کتاب آئی تھی, بڑی مشہور. اور انٹرنیٹ بھی اس وقت بڑا فریش لوگ آئے ہوئے تھے, ایک دوسرے سے بحثیں شروع ہوئی تھی, کیونکہ یعنی ہمارا ویسٹ کے ساتھ پھر انٹریکشن بھی زیادہ ہوا 9/11 کے بعد انٹرنیٹ پہ. ٹھیک ہے نا. تو وہاں سے نا یہ بوسٹ ملا. ایک تو وہ کتاب آئی, ٹھیک ہے نا, اور دوسرا ہے 2001 کا واقعہ. ان سے نا یہ میجر بوسٹ ملا ایتھیزم کو دوبارہ. ٹھیک ہے نا. اور اب میں ساتھ ایک اور پوائنٹ ایڈ کرتا چلوں کہ اب یہ دوبارہ ڈکلائن پہ, 2014 سے دوبارہ ڈکلائن پہ, لیکن یہ اور اگلی بات ہے, یہ بعد میں ہم ڈسکس کریں. اچھا, نیو ایتھیزم کے جو بندے کون ہیں, ان کو کہا جاتا ہے دا 4 ہارسمین. ٹھیک ہے نا. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ کرسچن بورن ہوئے تھے, کئی میجورٹی ان میں سے, اور پھر اس کے بعد انہوں نے دہریت قبول کی. ٹھیک ہے نا. اچھا, 4 ہارسمین میں کون آتے ہیں؟ پہلا بندہ رچرڈ ڈاکنز, جس کی کتاب کی میں نے بات کی. ٹھیک ہے نا, دا گاڈ ڈیلوژن. ٹھیک ہے. یہ بندہ, یہ ایوولوشنری بایولوجسٹ ہے. ٹھیک ہے. اور ایوولوشنری بایولوجسٹ ہے, سائنس بھی پراپر سائنٹسٹ ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن ساتھ ساتھ نا اس کا جو اپنے اینٹی ریلیجیس ایلیمنٹ ہے نا وہ بھی بہت اسٹرانگ ہے. اور اس وجہ سے نا سائنٹسٹ, چل ٹھیک ہے آپ کی سائنس ہم مانتے ہیں, ٹھیک ہے جیسا بھی ہے, ٹھیک ہے سائنٹسٹ, یہ ایک واحد ہے جو کہ صحیح سائنٹسٹ بھی ہے, اور ورنہ زیادہ تر سائنٹسٹ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. یہ سائنٹسٹ تھا جس نے ہوا, اس کی وجہ سے نا یہ میجر فیس ہے 4 ہارسمین کے اندر. میرے پاس اس کی ایک کتاب بھی پڑھی ہے, یہ ہے رچرڈ ڈاکنز کی نا ایک کتاب ہے دا گریٹسٹ شو آن ارتھ. یہ ایوولوشن کا اس کے اوپر نا یہ کیس بناتا ہے ریلیجن کے خلاف, اس کو لے کے. دوسرا بندہ ہے ڈینیل ڈینٹ. ڈینیل ڈینٹ ایک فلسفی ہے, فلاسفر ہے. دیکھیں آپ کے نوٹس میں یہ باتیں ہونی چاہیے, کیونکہ یہ چیزیں آپ کی کتاب میں ان بندوں کی ڈیٹیل نہیں ہے, یہ کون ہے. اچھا, ڈینیل ڈینٹ. ڈینیل ڈینٹ جو ہے نا وہ فلاسفر ہے. ٹھیک ہے نا. اور وہ فلاسفر آف ایتھیسٹ ہے, اور رائٹر ہے, تھنکر ہے, اور یہ بہت ہارڈ ایمپیریسزم کو, اس نے امپیریسزم اور پازیٹیوزم کو دوبارہ رائز اس بندے نے دیا. ٹھیک ہے نا, یعنی ایز اے تھنکنگ اور بک فارم. تیسرا بندہ ایک پاپولر فزسسٹ ہے, سیم ہیرس کے نام سے. ٹھیک ہے. سیم ہیرس جو ہے نا وہ بڑی عجیب چیز ہے. چکر یہ ہے کہ اس کے جتنے بھی جو میجر تھنکرز ہیں نا وہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب حالات ان کے بھی یہ ہوئے کہ انکلوڈنگ سیم ہیرس کے بھی. سیم ہیرس ایک ہے تو فزسسٹ, لیکن اس نے بھی نا یہ ایتھیزم یعنی بہت پھیلایا ہے, ریلیجن کے خلاف بہت بولا ہے, اسپیچز نہیں ہیں, یہ ہے, لکھا بھی ہے وغیرہ وغیرہ. ہم نہیں آگے پڑھیں گے اس نے کیا کیا. ٹھیک ہے نا. اور پھر آخری بندہ ہے کرسٹوفر ہچنس. کرسٹوفر ہچنس نا اس کا گیم یہ تھی کہ یہ بہت اچھا اسپیکر تھا. ٹھیک ہے نا. بہت اچھا اسپیکر, اوریٹر, اور جو بندہ بہت ہی وٹی اس طرح جواب دینے والا ہوتا ہے نا, لوگ اسپیچ سے بہت انسپائر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس کی اسپیچز, اس کی بات کرنے کا انداز, اس کے افیکٹ سے جو ہے نا ایتھیزم اور تیزی سے پھیلا, ایٹ لیسٹ ویسٹ میں. ٹھیک ہے. اور یہ جو 4 وہ بندے ہیں جن کو کہتے ہیں دا 4 ہارسمین, جن کی وجہ سے ایتھیزم جو ہے نا دوبارہ نیو ورلڈ ماڈرن ایتھیزم, اور اس وجہ سے انٹرنیٹ پہ آپ کو یہ بہت زیادہ ایتھیسٹ ملیں گے. اس وجہ سے آپ کو یعنی ان 4 بندوں کی موومنٹ کی وجہ سے اور انٹرنیٹ میں پاپولیرٹی کی وجہ سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر یا باقی ممالک کے اندر جو ایک قسم کی انٹرنیٹ کے تھرو ایتھیزم پھیلا ہے, جو فکری طور پر پھیلا ہے, وہ ان کی وجہ سے پھیلا ہے. ورنہ میڈیا کی وجہ سے تو پھیل ہی رہا تھا, کیونکہ میڈیا ان کے کچھ افکار ہیں جن کا ریلیشن نا وہ ہم پڑھیں گے نیکسٹ لیکچر کے اندر, کہ کیا وہ کی ایلیمنٹس ہیں جس کی وجہ سے مین بوسٹ ملتا ہے اس کو. لیکن جو میں فکری طور پر ہم بات کریں, اگر مطلب یعنی پیور آئیڈیالوجیکل طور پر بات کریں, تو وہ یہ 4 بندے ہیں, اور ان کی وجہ سے یہ پھیلا ہے, اور ان کو ریڈ کرنے والے یا ان کو سننے والے جو لوگ ہیں وہ اس کو کہتے ہیں. ہمارے ہاں بھی جو پاکستانی ملحد اور اس طرح کے جو کچھ چینلز ہیں, اس کے اندر وہ لوگ مینلی رچرڈ ڈاکنز اور اس کا مٹیریل لیتے ہیں.
ان میں سے 3 زندہ ہیں، رچرڈ، ڈینیل اور سیم زندہ ہیں ابھی بھی. کرسٹوفر ہچنس جو ہے وہ فوت ہو گیا، ٹھیک ہے، مر گیا. اور باقی جو ہیں ابھی اور بھی کچھ پرائز پہ ہیں، اور ان کے ساتھ یہ ڈیولپمنٹ اور بیک اینڈ فورتھ اور ڈبیٹس چلتی رہتی ہیں. حمزہ کا بھی ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ ہے، اس کے ساتھ حمزہ کا ایک اور ان کے فزسسٹ کے ساتھ ڈبیٹ بھی موجود ہے، بڑی زبردست ہے ماشاءاللہ. اور بھی لوگ ان سے مطلب یعنی اس وقت کرنٹلی انٹریکٹ کرتے ہیں، ڈبیٹ کرتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ. یہ اس وقت کی کرنٹ ہسٹری ہے. تو بچوں یہاں تک ہماری جو ہے نا، ہاں ان کے ہاں کس قسم کے ایتھیسٹ پائے جاتے ہیں، یہ 3 والے جو سائنٹزم سے ریلیٹڈ ایتھیزم، جو کہ اپنے سائنس کو اپنا وہ مان لیتے ہیں، زاویہ حیات، اور امپیریسزم اور نیچرلزم. یہ 3 چیزیں جو ہیں وہ ان کا امیلگمیشن ہے، اور یہ جو ہے زیادہ تر دوبارہ پاپولر ہوا. ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ اب اس کے بھی ڈاؤن فال پہ ہم اس کورس کے اینڈ میں بات کریں گے، اور کس طرح یہ ڈاؤن فال میں آ رہا ہے اور اس میں ہماری کیا کنٹریبیوشن ہونی چاہیے اور کس طرح ہوگی. ٹھیک ہو گیا، بس بچوں لیکچر یہاں تک ہے. چلو ٹھیک ہے بچوں، یہ میں ختم کر رہا ہوں آج کا لیکچر. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو حفظ و امان میں رکھے. نیکسٹ کلاس.